چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید میں آج 21واں باب پڑھنے جا رہے ہیں. باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک. یہ 21واں باب ہے کتاب التوحید کا. یہاں سے آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، پڑھیے شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة. الثانية إبعاده أمته عن هذه الحمى غاية البعد. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه على النافلة في البيت. السابعة أنه تقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القبر. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ. جی کیا بولے؟ بعض نسخوں میں قبرہ بھی ہے، قربہ کی جگہ قبرہ کے کلمات ہیں، دونوں ہی فٹ ہوتے ہیں وہ عبارت میں. چلیے. اچھا ہاں. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. ٹھیک. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج کتاب التوحید میں جو 21واں باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک. باب اس بیان کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی 4 دیواری کی جو حفاظت کی ہے اور اس کو ہر اس راستے سے روکا جو شرک کی طرف لے جاتا ہے. یہاں دیکھیے، حمایت المصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی چوکھٹ کو حفاظت کرنے کا باب. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بیان کیں جس کے ذریعے سے توحید کی چوکھٹ کی حفاظت ہو سکتی ہے. یعنی ایسے کام جن کے اندر لوگ غفلت کرنے لگیں گے تو یہاں سے یہ لوگ شرک کی طرف جانے لگیں گے اور شرک پنپ سکتا ہے. ایسی ساری چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو محفوظ رکھنے کی اور شرک سے دور رکھنے کی کوشش کی. یہ بات گویا کہ اس کے اندر بیان کر رہے ہیں. جناب کہتے ہیں اصل میں
चौखट को। तौहीद की चौखट यानी तौहीद के जो हदूद हैं उसकी हिफाजत, उसकी चार दीवारी, उसकी चौखट की हिफाजत। अल्लाह ताला का ये कौल इससे भी इस्तिदलाल है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इसमें बयान किया जा रहा है कि तुम्हारे पास ऐसे रसूल आए हैं कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो चीज़ मशक्क़त में डालती है या तुम गुनाह में भी मुब्तला होते हो, तो ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शाख गुज़रती है। इसीलिए इस आयत से इस्तिदलाल कर रहे हैं कि अगर आप ऐसी चीज़ में मुलव्विस रहें जो आइंदा चल कर शिर्क तक भी ले जा सकती है, तो ये चीज़ ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाख गुज़रती है, गोया कि मशक्क़त में डाल रही है ये चीज़। तो ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू कर दिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी मना किए कि तुम गुलू करके मुझे अबदियत के मर्तबे से ऊंचा ना उठाओ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जैसे कुछ अहादीस ज़िक्र किए हैं, उसमें ख़ुद ये बात बतला रहे हैं कि तुम मेरी कब्र को भी एक ज़ियारत की जगह ना बना लो हमेशा हमेशा के लिए, ना कोई ईद या इज्तिमा या मिलने की मुनासबत की जगह ना बना लो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बात शाख गुज़रती है कि तुम लोग किसी गुनाह में मुब्तला हो जाओ या किसी शरई एतबार से ममनुआ काम को कर बैठो, ये चीज़ भी ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाख गुज़रती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अंदाज़ को यहाँ पर इस आयत के ज़रिए से बयान किया जा रहा है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। इस आयत से गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ये उम्मत के आमाल जो उनको गुनाह में ले जा रहे हैं, ये काम ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया के परेशान कर देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही गिरान गुज़रते हैं ये काम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की यहाँ हदीस भी एक ज़िक्र की है मुअल्लिफ़ रहिमहुल्लाह ने, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजअलू बुयूतकुम क़ुबूरा, तुम अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ। यानी यहाँ पर नमाज़ों का अहतमाम करो, यहाँ पर कुरान करीम की तिलावत करो। वला तजअलू क़ब्री ईदा, और मेरी क़ब्र को ईद की जगह ना बना लो, यानी ऐसी मुनासबत की जगह ना बना लो कि तुम किसी भी मुनासबत से इसमें मिलने की कोशिश करो। मिसाल के तौर पे हफ्तावारी एक इज्तिमा या माहाना सालाना, ऐसे किसी भी किस्म का कोई ख़ास दिन तुम ना बना लो। अल-ईद कुल्लमा यऊदु लिमा इअतादहु अन्नास। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ईद हर उस दिन का नाम है जिसमें लोग एक ख़ास दिन में जमा होने के आदी हो जाते हैं, ख़ास वो हफ्ते में हो, महीने में हो, 15 दिन में हो, 3 महीने में हो, साल में हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरी क़ब्र को ईद की जगह ना बना लो। मतलब ये है कि ईद ये सिर्फ खुशी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये उस दिन के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसको लोग एक मारूफ दिन में मना लेते हैं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ ये दरगाह वाले जो राइज किए हैं अपने तौर पर बहुत सारी चीज़ें, उनमें से एक ये भी है कि वो उर्स मनाते हैं, और ये उर्स उनका सालाना होता है, एक साल के एक मुअय्यन दिन में ये लोग उसको मनाते हैं। तो इस तरह के किसी भी उर्स वगैरह की गुंजाइश नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र पर। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र पर ही किसी किस्म के उर्स की इजाज़त नहीं, तो फिर दीगर क़ब्रों का तो कोई एतबार ही नहीं। वसल्लु अलैहि फ़इन्न सलातकुम तबलुगनी हैथु कुंतुम। अच्छा, यहाँ पर बाज़ लोगों को शायद ये ख्याल होने लगे कि मुझे दुरूद पढ़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र पर जाना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वसल्लु अलैहि फ़इन्न सलातकुम तबलुगनी हैथु कुंतुम। वो सिर्फ दुरूद पढ़ने के लिए तुम उस नीयत से भी क़ब्र पर आने की आदत मत डालो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद जहाँ भी तुम दुरूद पढ़ोगे, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहो, मुझे वो पहुँचेगा और अल्लाह ताला मेरी रूह को लौटाएगा तो मैं उसका जवाब दूँगा। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। तो किसी भी बहाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र की ज़ियारत का
موقع ایک عادت بنا لینا یہ خود بھی مشروع نہیں ہے۔ جو لوگ مدینے کے لوگ بھی ہیں وہ بھی مسجد نبوی میں 5 وقت بھی نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز پڑھیں، اپنے کاموں پر چلے جائیں یا بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کوئی آدمی یہ اس طرح کی بھی عبادت کا ایک موقع نہ بنا لے کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا تو 5 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر میں سلام پڑھ کے ہی آگے بڑھوں گا، دوسرے کام کروں گا، ایسے کسی قسم کے عمل کی شریعت میں دلیل نہیں ملتی۔ اور نہ صحابہ کرام مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد عرصہ دراز تک تھے، کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ اب اس کے برخلاف صحابہ کرام سے روکنا ثابت ہے۔ صحابہ کرام ان میں حضرت علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، حضرت حسین کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس قبر کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں وہ اندر جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ دعا کرتا ہے۔ اب یجیء کا انہ رأى رجلا یجیء فیدخل استمرار پر دلالت کر رہا ہے کہ ایک آدمی آتا تھا، داخل ہوتا تھا، تو مطلب یہ صرف ایک مرتبہ کا عمل نہیں ہے، جاء رجل او دخل رجل، اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ برابر ایک انسان نے ایک معمول بنا لیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے علی بن الحسین نے کہا، اس کو منع کیا کہ دیکھو اس طرح کا کام کرنا یہ ثابت نہیں ہے، تم ایسا نہ کرو۔ اور اس کے لیے انہوں نے حدیث سے دلیل بھی دی، کہا کہ دیکھو میں نے اپنے والد سے ایک حدیث سنی ہے اور انہوں نے میرے دادا سے سنی، حضرت علی سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی۔ اور کیا تھی حدیث؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا فإن تسلیمکم تبلغنی فإن تسلیمکم یبلغنی این کنتم، کہ دیکھو تم لوگ میری قبر کو ایک عید کی جگہ نہ بنا لو۔ وہی جو میں نے کہا ابھی، عید کا معنی یا عید کا مطلب صرف خوشی یا خوشی کے لیے استعمال اس کا نہیں ہے، بلکہ ایسا کوئی دن جس کو مقرر کر لیں ہفتے میں یا مہینے میں، وہ دن ایک مقررہ دن، اس کو کہتے ہیں عید۔ تو یہ آدمی نے چونکہ ایسا کر لیا تھا، ایک آدمی جو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک جگہ میں اندر جا کر دعا کرنے کا معمول بنا لیا تھا، تو اس لیے اس کو منع کیا۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، لا تتخذوا قبری عیدا، کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہے کہ تم میرے قبر کو ایک اس کی جگہ نہ بنا لو، یا برابر زیارت کی ایک خاص جگہ نہ بنا لو۔ ولا بیوتکم قبورا، نہ ہی تم ایسا کرو کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح بنا دو، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو تم اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بنا دو کہ وہاں تم لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دو۔ فإن تسلیمکم یبلغنی این کنتم، اور یہ بات بھی بتلا دی کہ تمہارا سلام تمہاری طرف سے بھیجا جانے والا درود جہاں بھی تم رہو گے مجھے پہنچے گا، یہ بات اس کے اندر بیان کی گئی۔ تو دیکھیے اس حدیث کو جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے علی بن الحسین نے سمجھا کہ ایک آدمی کا برابر ایک دن میں ایک مرتبہ آنا یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ آنا، درود پڑھنا یا دعائیں وہاں کرنا، اس طرح کا جو معمول اس نے بنا لیا تھا، اس کو دیکھ کر انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ آدمی ایک ممنوع کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح کوئی آدمی اس طرح کوئی وقت یا کوئی دن طے نہ کر لے کہ میں اس دن یہ کام کروں گا کہ میں برابر قبر کے پاس جا کر درود پڑھوں گا۔ درود پڑھنے کے لیے قبر پر جانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر طرف جہاں پر بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچے گا۔ یہ بات واضح طور پر اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ چلیے اس میں کچھ مسائل کا استنباط کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے۔ الاولی
تفسیر آیت براءہ، یہ جو سب سے پہلی آیت جو انہوں نے ذکر کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس کا مطلب کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وہ چیز گراں گزرتی ہے جو امت کو گراں گزرتی ہے، اور اسی طرح ان کے گناہ کے کام کا کرنا یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ عمومی طور پر رحمت اور شفقت کرنے والے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس آیت سورہ براءہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ دوسری چیز، ابعادہ امتہ عن هذا الحمى غایت البعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد سے، یعنی جو شرک اور توحید کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو حدود ہیں، اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، یعنی آپ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، شرک کے قریب نہ چلے جائیں، اسی لیے اس سرحد سے آپ کو، امت کو دور رکھنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی، ابعادہ امتہ عن هذا الحمى۔ حما بھی ایسے ہی حدود کو کہتے ہیں، چوکٹ کو کہتے ہیں، وہاں جناب کا لفظ استعمال کیا گیا، یہاں الحمى کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے شرک کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں، وہاں توحید کی چوکھٹ پر آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود رکھنے اور اس سے دور ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کی کوشش کی ہر اعتبار سے، یہ بات بتلانا مقصود ہے۔ اسے تیسری چیز ہے ذکر حرص علینا ورأفتہ ورحمتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس قدر حریص تھے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ اس آیت میں ذکر کیا گیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ چوتھا مسئلہ یہ ذکر ہوا، نہیہ عن زیارت قبرہ علی وجہ مخصوص، خاص طور پر خاص دن میں، رمضان میں، شعبان میں، یا عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا معمول بنا لینا، یہ اس سے منع کیا گیا۔ آپ چلے گئے، آپ نے قبر کے پاس جا کر سلام پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، یہ ممنوع عمل نہیں ہے، لیکن کسی دن کو خاص طور پر طے کر لینا، وہی بات اس میں وہ کہہ رہے ہیں، نہیہ عن زیارت قبرہ علی وجہ مخصوص، ایک خاص طور پر زیارت کرنا، کسی بھی وقت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے اس کو طے کر لینا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ مع ان زیارتہ من افضل الاعمال، حالانکہ قبر کی زیارت کرنا ایک افضل عمل میں سے ایک عمل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خاص طور پر اپنی قبر کے پاس اس طرح کی کوئی عادت نہ بنانے کی تاکید کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پانچواں مسئلہ، نہیہ عن الاکثار من الزیارہ، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی خاص طور پر کثرت سے زیارت سے منع کی۔ اس کا ہمیں علم کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل کہاں سے مل رہی ہے؟ لا تتخذوا قبری عیدا، اسی سے ہمیں دلیل ملتی ہے۔ عید، میں نے کہا کہ برابر وہ دن یا وہ وقت جو برابر بار بار لوٹ کر آتا ہے، تو اس طرح بار بار لوٹ کر آنے والا دن یا وقت، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کے لیے خاص کرنے کی ممنوعیت وارد ہے، یہ بات اس سے ثابت ہو رہی، اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں نہیہ عن الاکثار من الزیارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آپ کی قبر کی کثرت سے زیارت کرنے سے منع کیا، وہ مسئلہ اسی سے مستنبط ہو رہا ہے، عید کے لفظ سے۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، حثہ علی النافلۃ فی البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نفل پڑھنے کی تاکید کی اور اس کو قبر کی طرح نہ بنانے کی تاکید کی، تو یہ بات وَلَا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ یا قبورا، اس سے معلوم ہوتی ہے۔ انہ متقرر عندہم انہ لا یصلی فی المقبرہ، اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ قبر میں، قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، الا ہے کہ وہ جنازے کی نماز جس آدمی کے لیے چھوٹ گئی ہے جنازے کی نماز، اور وہ آدمی جنازے کی نماز اس جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا جو میت کو سامنے رکھ کر جو پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، تو
وہ آدمی صرف آئے تو قبرستان کے پاس آ کے، وہاں قبر کے پاس آ کے صرف وہ جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر کسی مسجد کی صفائی کرنے والی عورت، یا بعض روایتوں میں آدمی کے بھی الفاظ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بنا بتائے کہ تم لوگوں نے اسے دفن کر دیا، تم چلو مجھے دلونی علی قبرہا، مجھے قبر بتاؤ اس عورت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کے پاس جا کر نماز پڑھی، جنازے کی نماز۔ تو اس میں تو نہ کوئی سجدہ ہے نہ رکوع ہے، تو صرف یہ نماز وہاں قبرستان میں جائز ہے اگر کسی کی نماز جنازہ چھوٹ جائے۔ باقی قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے جب مسجدیں بنائی جاتی ہیں تو اس بات کا خاص طور پر اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہاں وہ جگہ مسجد میں جو قبرستان میں نہ واقع ہو جائے، قبرستان میں مسجدیں نہ بنیں۔ یہ اس طرح، یا جہاں بھی قبرستان کے قریب مسجدیں بنائی جاتی ہیں تو وہ قبرستان سے بہت پہلے ہو جاتی ہیں، جیسے خود اب ہمارا یہاں کا مقبرہ ہے، یہاں کے تعلق سے بھی کسی کو شاید یہ نہ خیال ہو کہ قبرستان اور مسجد دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں میں کافی بڑا فاصلہ ہے، بہت دور قبروں کے درمیان اور مسجد کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو یہ جو اتنا فاصلہ ہے، بیچ میں ایک سڑک بھی ہے قبلے کی سائیڈ میں، اس کے بعد آگے چل کر پھر قبریں بھی بہت دور پر واقع ہیں۔ تو اس طرح قبریں جب دور رہیں گی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، قبرستان میں برابر بیچ قبرستان میں بنا لینا، یا ایسی مسجد جس کے اندر خود قبر ہو، ایسے جگہوں پہ نمازیں پڑھنا منع ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعلیلہ ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القبر کہہ لیں یا قرب کہہ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی کہ دیکھو تمہیں بار بار یہاں میرے قبر کے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا سلام مجھے پہنچ جائے گا، تم کہیں بھی رہو۔ یہ بات اس کی علت اس کے اندر بیان کی جا رہی۔ تو یتوہمہ من اراد القبر کہیں یا قرب کہیں، قبرستان میری قبر کا جس کو وہم ہو جائے کہ میں یہاں آ کر ہی پڑھوں گا تو ہی درود میرا سنا جائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا، تو یہ بات یہ وہم نہ ہو، اس لیے وہ بیان کر رہے ہیں۔ نواں مسئلہ یہاں پر یہ مستمت ہو رہا ہے، کونہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البرزخ تعرض علیہ اعمال امتہ فی الصلاة والسلام علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود آپ کی امت کے اعمال میں درود اور سلام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر پیش کیے جاتے رہیں گے قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا ذکر کیا، تو بس آپ کی امت کے اعمال میں صرف صلاۃ و سلام یہی پہنچے گا۔ اب اس کے علاوہ جتنے اعمال امت کے اعمال ہیں، کس قدر برائیوں میں مبتلا ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہیں کی جائیں گی، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے حدیثوں سے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جہاں بھی رہو درود پڑھو تو مجھے تمہارے درود پہنچایا جائے گا، تمہارا سلام پہنچایا جائے گا۔ تو جو لوگ اب اس طرح یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتیں سنتے ہیں یا ہمارے مسائل کا حل کرتے ہیں، مسائل کا حل آ کر بتلاتے ہیں، ہمارے مسائل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم پہنچایا جاتا ہے، یہ ساری باتیں بے ثبوت ہیں، اس کے لیے کوئی حدیث سے دلیل نہیں ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی حدیث میں وہ صرف درود کے حد تک موقوف ہے، درود سے آگے بڑھ کر پھر کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو یہاں آج 21ویں باب تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل 22واں باب، باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔